ومن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه۔ اے میرے پیارے بندو، قیامت کا دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں نے کہاں دم تھا۔ مسلمانوں، آج ہمارے طرف غیر قوم کی انگلیوں پر اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہم اپنے آپ کو لوٹ گیا۔ محبت میں میں اور آپ ہر دم مشغول رہتا ہوں، ہر وقت ہر انسان کا سوچ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیابی مل جائے۔ ہمیشہ دنیا بنانے میں میں اور آپ لگا ہوا ہوں، چاہے وہ حرامی طریقہ سے ہو چاہے وہ حلالی طریقہ سے ہو، ہمیں دنیا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، جس دنیا کے چکر میں میں اور آپ پاگل بن چکا ہوں، جس دنیا کے محبت و پیار میں میں اور آپ دیوانہ مجنون بن چکا ہوں، جس دنیا کو میں اور آپ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں، جانتے ہو اس دنیا کا اوقات، اس دنیا کا حیثیت اللہ رب العالمین کے نظر میں کتنا ہے، اس دنیا کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے دربار میں کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندو، اے میری پیاری بندیوں، تم جس دنیا کے پیچھے متوالا بن چکے ہو، جس دنیا کے پیچھے میں، جس دنیا کی محبت میں تم دیوانے بن چکے ہو، تم پاگل بن چکی ہو، اس دنیا کا اوقات، اس دنیا کا حیثیت کتنا ہے تم اپنے سامنے میں قرآن ہے، قرآن کو کھول کر ذرا سا دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او میرے پیارے بندے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ تم حلال کو حلال سمجھا، نہ تم حرام کو حرام سمجھا، جانتے ہو اس دنیا کا حیثیت، اس دنیا کا مرتبہ میرے دربار میں اتنا ہے کہ یہ دنیا تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے کر چلی جائے گی، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے جانب میں اگر میری ماں و بہن ہے تو سنا، اس دنیا کے محبت میں اگر مجنون بن چکی ہو، اس دنیا کے پیار میں سب کچھ تم اللہ کے فرما برداری کو کچل رہی ہو، اس دنیا کے محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کچل رہی ہو، اس دنیا کا اوقات کتنا ہے، اس دنیا کا مرتبہ کتنا ہے، قرآن سے پوچھو۔ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ لوگ جس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں تم پاگل بن چکے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم مجنون بن چکے ہو، یہ دنیا اچانک تمہیں کبھی بھی کسی بھی قدم میں دھوکہ دے سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بہنوں، میرے بھائیوں، پورے نائٹ گزر گئی، پورے رات بت گئی، اور آپ نے اس مدارس اسلامیہ کے لیے جس مدرسہ کا نام نامی اس میں گرامی تحفظ القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مدرسہ میں آپ لوگوں نے مختلف مقررین کی باتوں کو سماعت فرمایا، آپ لوگوں نے صدقہ خیرات پیش کیا۔ چلو ذرا میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندہ بندیوں کو صلاح دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسے کہ دنیا میں مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے کہ دنیا میں ایک انسان ہے، دوسرے انسان کو صلاح دیتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو مشورہ دیتا ہے۔ مان لو آپ کے
کے اس سرزمین میں جھارکھنڈ میں اگر ایک میری ماں ہے 60 سال کی عمر کے عمر کو پہنچ چکی ہے، بالکل ریڑھ کی ہڈیاں جھک چکی ہے، اگر ایسی ماں سے دوسری عورت ملاقات کرتی ہے، دوسری ماں جب ملتی ہے، سلام کے طور پر میری پیاری بہنوں یاد کرو مشورہ کا طور پر پوچھ رہی ہے، وہ فلاں کی امی پوری زندگی کا انکم بیٹے کے پیچھے تم نے لٹا دی، بیٹیوں کے پیچھے لٹا دی، 60 سال کی عمر پر پہنچ چکی ہے، کیا تم نے استقبال کے لیے آنے والے بھویش کے لیے تم کچھ جمع کی ہو یا نہیں؟ آنے والے زمانہ کے لیے جب تم اور کمزور بن جاؤ گے، بستر میں تم نے ڈرنک کرو گی، پیشاب کرو گی، اس استقبال کے لیے کچھ تھوڑا بہت جمع کر رکھی ہو نہیں؟ ایک عورت دوسری عورت کو صلاح دیتی ہے، پوری زندگی کا انکم بیٹوں کے پیچھے بیٹیوں کے پیچھے تم نے لٹا دی، تمہارے سامنے ایک بھویش آنے والا ہے، اگر تمہاری زندگی ہے تو استقبال آنے والا ہے، تم بوڑھی ماں بن جاؤ گی، بستر میں تم پڑی رہو گی، پیشاب کرو گی، لیٹرین کرو گی، اس ٹائم میں تمہارا سیوا اور خدمت کوئی کرے گا تو لالچ سے ہی کرے گا، اس استقبال کے لیے کچھ جمع کر رکھی ہو؟ اگر میرے سماج میں ایسی میری ماں جواب دیتی ہے میری پیاری بہن ہم اتنی بڑی پگلی نہیں ہو، ہم استقبال کے لیے گلا کا چین 2 جوڑا رکھی ہو، کان کا کان والا 2 جوڑے رکھی ہو، بینک اکاؤنٹ میرا اتنا روپیہ ہے، تب اس کو دوسری عورت مبارکباد دیتی ہے، ویلکم دیتی ہے، تم بڑی ہوشیار ہے، تم بڑی چالاک ہے، کیوں اس طرح سے بتلاتی ہے؟ اس لیے بتلا رہی ہے اے میری پیاری بہن تم نے جو کام کی ہے بڑی بہادری کی کام کی ہے، اگر تمہارے پاس میں گلے کا چین ہے، ہاتھ کا رونی ہے اور کان کا کان والا ہے، میری پیاری بہن جب تمہارے سامنے میں وہ دور آ جائے گا، استقبال آ جائے گا، تم کمزور بن جاؤ گے، بستر میں پیشاب کرو گی، بستر میں لیٹرین کرو گی، تمہارا بیٹا تمہاری خدمت اگر نہ کرے، تمہاری بیٹا کی بیوی اگر تمہارا سیوا نہ کرے، تمہاری بیٹیاں نہ کرے، تمہارا جتنا ڈپوزٹ ہے، جتنا تمہارا مال ہے، تمہارا مال کا لالچ میں محلہ کا کوئی بھی مسلمان بھائی تمہارا خدمت کر لے گا، محلہ کی کوئی بھی فاطمہ، کوئی بھی رحیمہ، کوئی بھی عورت تمہارا مال کے لالچ میں تمہارا خدمت کر لے گی۔ میرے پیارے بہنوں یہ دنیا کا ماجرا ہے، یہ دنیا کا نظارہ ہے، چلو ٹھیک اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو مشورہ دیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے میرے پیارے بندو جس دنیا سے تم گزر بسر کر رہے ہو، جس دنیا میں تم رہن سہن کر رہے ہو، تم جانتے ہو تمہارے سامنے میں ایک کال اور آنے والا ہے، تمہارے سامنے میں ایک دین اور آنے والا ہے، جس دین کا نام ہے قیامت، جس دین کا نام ہے حشر و نشر، جس دین کا نام ہے محشر۔ تم جانتے ہو تم اپنی زندگی میں ایک بار فکر کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، کل کے لیے یعنی آخرت قیامت کے دن کے لیے تم نے اپنے بینک بیلنس میں کتنا اکاؤنٹ میں جمع کیے ہو، آخرت کے لیے تم نے کتنا جمع کیے ہو۔ جس طرح دنیا میں میری پیاری بہنوں تمہارا گلا کا چین، تمہارا ہاتھ کی رونی، تمہارا کان کا بالا، تمہارا بینک بیلنس جتنا 14 محلہ کا کوئی بھی رشتے دار اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تمہارا سیوا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندے تم اگر مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں آخرت کو سوچ لیا، آخرت کے لیے اگر چنتا کر لیا، آخرت کے لیے تم نے اگر کھلا دیا، خدا نہ خواستہ
قیامت کے دن تمہارا گناہ کی وجہ سے تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے تمہارا اگر جہنم میں جانے کا اعلان ہو جائے، تمہارا اگر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، تو تمہارا زندگی میں جو بھی تم نے قیامت کے لیے صدقہ و خیرات کیا ہے، عمل صالحہ کیا ہے، کل قیامت کے دن تمام کے تمام تمہارا کام پہ آ جائے گا، تمہارا کام میں لگ جائے گا۔ اور قیامت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان کو اگر کہا جائے تم اپنے سامان سے شراب کا جنازہ نکالو، میرے نوجوان سے اگر کہا جائے کیوں تم یہود نصرانیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، تو تم اپنوں سے نیچے تم اپنی جنس کے پین کو لٹا لٹا کر پہن رہے ہو، کہاں جاتا ہے میرے نوجوان کہتے ہیں جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، قیامت برپا ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ میرے نوجوانوں کیا دیکھو گے؟ نوجوان قیامت کے دن کے نقشے کو سنو، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اے میرے پیارے بندو، قیامت کا دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بیٹا جب ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارے گاؤں کے فلاں لڑکا فلاں کا بیٹا کالج جاتا ہے، پلسر گاڑی سے جاتا ہے، مجھے بھی پلسر چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے اپنے بیٹا کا ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ بیوی اگر اپلائی کرتی ہے میں آپ کے ساتھ زندگی گزر و بسر تب کروں گی جب تم اپنی ماں کو چھوڑو گے۔ میں نے بیوی کی محبت و پیار میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کو بھی چھوڑ بیٹھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک انسان ایک دوسرے کو پہچانے گا۔ جس بیٹا کا ہر ڈیمانڈ میں نے اور آپ نے پورا کیا، اس دن خدا نہ خواستہ ہمارا اور آپ کا ایڈمیشن جہنم میں ہو جائے، بیٹا سے باپ کہے گا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نورے نظر، اے میرے کلیجہ کا ٹکڑا، دنیا میں تم جو بھی آرزو کا اظہار کیا تھا، اے میرے بیٹے جو بھی تمنا کیا تھا، میں نے تیرا ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا۔ اے میرے کلیجہ کا ٹکڑا، آج تیرا باپ جاتا نہیں، بس ایک نیکی کی وجہ سے جہنم جا رہا ہے۔ بیٹا ایسا کر، تو اپنے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی دے دے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ بیٹا باپ سے بچھڑ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے بھاگ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تبلیغ کی ہجوم نہیں ہے، ورنہ جو موضوع بنا کر لے کر آیا تھا، جو موضوع آج فی وقت جس موضوع کو گرم کرنے کی ضرورت تھی، میں اس پر لبکشائی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میری بدنصیبی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو سامنے تایا نہیں جمائے دل بھر کر آپ لوگوں سے خطاب کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں سب سے اچھا کون انسان ہے؟ تھوڑا سا آواز کم کیجیے، رکیے تھوڑا سا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ دنیا میں میں اور آپ ڈگری دیتا ہوں کس کو؟ جس کا عالی شان بنگلہ ہو، کروڑوں کا مالک ہو، 2-4 گاڑی کا مالک ہو، میں اس کو ہی سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے اچھا انسان ہے۔ چلو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اور اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، کبھی آپ سنے ہیں فلم اگر دیکھے ہوں گے تو کسی شاعر نے یہ شعر گا کر چلا گیا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ مسلمانوں، آج ہمارے طرف غیر قوم کی انگلیوں پر اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہم اپنے آپ کو لوٹ گیا۔
مسلمان اپنے آپ کو لوٹ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جس مدرسہ کے ترقی و افزائی کے مقصد کے لیے ایک پروگرام کا منعقد کیا گیا ہے، آج کچھ مسلمان بھی مدرسہ کو گیری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، عالم و علماء کو ترچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی مسجد میں کوئی علماء دین پہنچ جاتا ہے اور ہمارے سربراہ سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں گاؤں سے فلاں مدرسہ سے آیا ہوں، مجھے ایک نائٹ کا ڈیٹ دے دیجئے، کہتے ہیں مولویوں کا دھندا ہے، مولویوں کا کمال کا ذریعہ ہے، آپ کو مدرسہ سے کچھ نہیں ملتا ہے، آپ کو مدرسہ سے استفادہ کچھ نہیں مل رہا ہے، اس لیے آپ بول رہے ہیں۔ آپ کو مدرسہ کیا دیا معلوم ہے؟ مدارس اسلامیہ نے آپ کو کیا دیا؟ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، سنو، تم مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو، قرآن کس کی کتاب ہے ذرا بتائیے گا؟ کون دعویٰ کرتا ہے بھائی؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے مسلمانوں کی کتاب ہے۔ جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتا ہے، غور سے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کو جو نہیں جانتا ہے، وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن جو محمد کو نبی بول کر دعویٰ کیا، محمد الرسول اللہ کا سنتوں کو جانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کو ڈٹیلا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن ہم اتنے کچھ جاننے کے بعد اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو، سنتوں کو توڑو، سنتوں کا جنازہ نکالو، تو بتائیے یہ سب سے بڑا مجرم ہے یا انجان جو جانتا ہی نہیں انجانے میں کیا ہے وہ زیادہ مجرم ہے؟ ہم سب سے بڑا مجرم ہو، ہم سب سے بڑا ختم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میں قرآن کے بارے میں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، جب چھیڑا ہوں تو چھوڑوں گا نہیں، سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی میں یہ نسخہ کبھی کام آئے گا۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ جب مسلمانوں کے گھروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا جنازہ نکل رہا ہے، سلاموں کو چینج کیا جا رہا ہے جی، تو اس میں ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور جب ہمارے نوجوان بچے جب فیس بک اور واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں، فیس بک میں دیکھتے ہیں، کہیں کہیں کسی گاؤں میں کسی شہر میں ہمارے غیر قوموں نے جب آواز لگائی، نعرہ لگایا، کیا محمد تیرا باپ کا نام جے شری رام، جے شری رام، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، بڑی تکلیف پہنچی، تکلیف ہونی بھی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں اس مدارس اسلامیہ سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، تھوڑا سا میں آپ کو آگے کھینچ کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب العالمین نے کتاب نازل کی، جس کتاب کا نام ہے تورات۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب اوترت کیا، جس کتاب کا نام ہے زبور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی جس کا نام ہے انجیل، اور میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کا نزول کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مدرسہ آپ کو کیا دیتا، میں یہی سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ مان لو، کہو اے تورات کے ماننے والوں، تم اپنے تمام تورات کے نسخے کو جلا دو اور جاؤ زبور سے کہو، اے زبور کے پڑھنے والا زبور کو جلا دو، اے انجیل کے ماننے والوں انجیل کو جلا دو، اے قرآن کے ماننے والے مسلمانوں قرآن کو جلا دو۔ مان لو جلا ہی دیا گیا۔
اب آواز اٹھاؤ اے تورات کے ماننے والوں، تمہاری کتاب تورات کو جلا دی گئی ہے، جاؤ تم دوبارہ تمہاری کتاب تورات کو پریس میں لاؤ، دوبارہ تورات کو تیار کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کا صبح تک دیکھو تو تورات دوبارہ تیار نہیں ہوگی۔ زبوریوں سے کہا جائے تمہاری کتاب تو جلا دی گئی ہے، جاؤ دوبارہ زبور کو تیار کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں، تمہاری کتاب انجیل جلا دی گئی ہے، جاؤ تمہاری کتاب انجیل کو، بائبل کو دوبارہ تیار کرو تو تیار نہیں ہوگی۔ اور جیسے مسلمانوں سے للکار کر کہا جائے گا، اے مسلمانوں، تمہاری کتاب قرآن کو جلا دیا گیا ہے، جاؤ تم اپنی کتاب کو دوبارہ تیار کرو۔ ایسی آواز آئے گی خدا کی قسم، انہی مدارس اسلامیہ جیسے مدارس سے 10 سال کا 12 سال کا بچہ نکل کر آئے گا، بغیر دیکھے قرآن پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا، والناس پر جا کر ختم کرے گا۔ مسلمانوں کی قرآن دین میں ہزاروں پیس تیار ہو جائے گی۔ مدرسہ نہیں چلاؤ گے، مدرسہ میں سب کا خیرات نہیں کرو گے تو قرآن آپ کو کسی بھی کتاب کا آپ کو دنیا میں حافظ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کا حافظ 10 سال کے بچے کے اندر 30 پارہ 114 سورہ اور 6666 آیت کریمہ ہمارے 10 سال کا بیٹا کا سینے کے اندر محفوظ ہے۔ یہ کون تیار کیا ہے بتاؤ؟ دنیا کا کون کالج، دنیا کا یونیورسٹی، دنیا کا اسکول، دنیا کا کون تیار کیا ہے تو یہ 5000 کے مہینہ میں کھٹنے والا عالم علماء، ان کا سیلری کتنا ہے؟ 5 سے 6000، 5-6 ہزار میں کھٹنے والا خواجہ کرام نے میرے سماج کا بیٹا کو حافظ کا ٹھیکیدار بنایا، قرآن کا کنڈکٹر بنایا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت تو نہیں ہے، سب تو ختم ہو جاتا ہے، اور بول کے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ تو اللہ سے دعا ہے ایک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ۔ کچھ تو لینا تھا۔